بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی کی حکایات۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ جمع کردہ روایات ہیں۔ ہے تو اس میں روایت امیر شاہ خان صاحب جو ہیں ان کی بیان کردہ زیادہ۔ ہمارے اکابر جو ہیں بزرگان دین سلف، قریب کے سلف، ایک ہوتے ہیں بعید کے سلف، صحابہ کو کہتے ہیں، تابعین کو، تبع تابعین کو، اور قریب کے سلف سے مراد ہمارے سلسلے کے اکابر اور بزرگ۔ حضرت سید صاحب کے نام سے مشہور ہیں، سید احمد صاحب بریلوی، بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ بریلوی مسلک کے آدمی نہیں ہوتے، بریلویوں سے پہلے کے ہیں۔ یہ بریلوی مسلک ہے اس وقت جو پایا جاتا ہے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریلی جگہ کا نام ہے، وہاں کے یہ بزرگ ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان میں السلام علیکم کا رواج بالکل متروک ہو گیا تھا۔ اکبر کے زمانے میں سلام کرنے کی اجازت نہیں تھی، آداب بولنا پڑتا تھا، تحیات، آداب اور سجدہ شاہی، سجدہ تعظیمی کرنا پڑتا تھا، تو السلام علیکم کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ حتیٰ کہ شاہ صاحب کے خاندان میں بھی اس کا رواج نہ تھا۔ جب وہ سلام کرتے تھے تو کہتے تھے عبد القادر تسلیمات عرض کرتا ہے، رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے۔ سید صاحب پہلے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے شاہ صاحب کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہا ہے۔ جب رواج ہوتے ہیں، جب کام جو ہے نا رواج پاتے ہیں اور رواج قائم ہوتے ہیں تو کہاں تک نوبت جاتی ہے اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے واقعات سے۔ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں جو ہے نا فیمس نہیں ہو سکتی۔ اب اتنا فیمس ہو گئی تھی سلام علیکم چھوٹنے کی غلطی کہ مولانا لوگوں کے گھرانوں میں تک رواج باقی نہیں رہا تھا۔ اس لیے کیا ہے، زمانے کے مجدد کی طرف سے جو اصلاحات آتی ہے نا وہ دلائل کی روشنی میں ہمیشہ علماء اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ علماء کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو جانی ہوتی ہے۔ تو سید صاحب نے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ جب شاہ صاحب نے ان کا کلام سنا تو بہت خوش ہوئے اور آپ نے حکم دے دیا کہ آئندہ سلام بطریق مسنون ہی کیا جائے۔ حیدرآبادی سلام، شاہی سلام بھی ایسے ہی مشہور معروف ہو گیا تھا۔ حیدرآباد میں بھی کوئی بہو آ کے ساس کے سامنے السلام علیکم کرے تو بڑا بے ادبی شمار ہوتی تھی۔ السلام علیکم نہیں بولنا، بعد ایسا شاہی فارسی سلام کرنا، اس کے بعد پیروں میں گر جانا، آداب تسلیمہ، سلام 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 سلام، مطلب یہ کہ السلام علیکم کھلا نہیں بولنے کا ہے بس۔ اسی دفعہ میں سید صاحب شاہ صاحب سے بیعت ہوئے اور 6 روز قیام فرما کر تشریف لے گئے۔ 6 مہینے کے بعد پھر آئے اور 6 مہینے شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں تربیت میں رہے۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر صاحب نے ان کو شاہ صاحب سے مانگ لیا، اس کی تربیت میں کروں گا، مجھے دے دو اس کو، اور پورے 2.5 برس اکبری مسجد میں اپنی خدمت میں رکھا۔ اس کی تفصیل آئندہ آتی ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب بیعت ہونے کے بعد دوسری مرتبہ بغرض تعلیم حاضر ہوئے ہیں تو شاہ صاحب نے ان کو اس مسجد میں ٹھہرا دیا جو ان کے مدرسے سے تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر واقع تھی، جس میں شاہ صاحب اور طلبہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور تعلیم اشغال فرما کر حکم دیا کہ 8ویں دن ہم سے ملا کرو، اور 3 شخصوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا،
اور کہہ دیا کہ جس چیز کی سید صاحب کو ضرورت ہو تم لوگ اس کا انتظام کر دیا کرو، اور ایک ٹھلیا اپنے پاس سے دیا، فرمایا کہ روزانہ اس ٹھلیا میں سید صاحب کے لیے جمنا سے پانی لایا کرو۔ یہ 3 شخص جن کو شاہ صاحب نے مامور فرمایا تھا، ایک سید سمن علی خانپوری، دوسرے قاری نسیم رامپوری، تیسرے ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ ان میں سے تیسرے صاحب کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ قاری نسیم مذکور اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں اتنے بزرگ تھے کہ لوگ مولوی مظفر حسین صاحب کے تقوی کو ان کے تقوی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مظفر صاحب کا تقوی ایسا ہے کہ ان کے جیسا ہے، حالانکہ مفتی مظفر صاحب کے واقعات سنے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ مولوی مظفر حسین صاحب قاری نسیم صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کا نمونہ ہے۔ سید صاحب نے 6 مہینے تک تعلیم حاصل کی۔ 6 مہینے کے بعد شاہ صاحب کے خاندان میں کسی کے یہاں شادی کی تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب تینوں بھائی موجود تھے، اور شامیانہ تانا جا رہا تھا۔ اس مقام پر ایک نیم تھا، نیم کا درخت، جس کی وجہ سے شامیانہ اچھی طرح تنتا نہ تھا، بلکہ اس میں جھول رہتا تھا۔ اتنے میں سید صاحب بھی مسجد میں سے تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ رنگ دیکھا تو کرتے کو کمر سے باندھ کر نیم پر چڑھ گئے، اور نیم پر چڑھ کر جو شامیانہ کھینچا تو شامیانہ بالکل ٹھیک تن گیا اور جھول نکل گیا۔ سید صاحب کی یہ دھیج یعنی یہ ادا شاہ عبد القادر صاحب کو پسند آ گئی۔ ان کی یہ مستعدی، اور حالانکہ تھے کتنے ناز و نعمت والے۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے عرض کیا کہ سید احمد کو مجھے دے دیجیے۔ پیچھے کہا نا کہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، یہ ہے وہ تفصیل۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ لے جاؤ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا لے جاؤ۔ سید صاحب سے کہہ دیا کہ میاں عبد القادر کے ساتھ جاؤ۔ شاہ عبد القادر صاحب ان کو اپنے پاس اکبری مسجد میں لے آئے اور ایک حجرے میں رکھ دیا، اور اشغال کے لیے فرمایا کہ میری سیدری کے پاس بیٹھ کر کیا کرو۔ سید صاحب نے اس حکم کی تعمیل کی، اور شاہ عبد القادر صاحب کے حکم کے مطابق ذکر اور شغل کرتے رہے، اور جو جگہ شاہ عبد القادر نے ان کو بتا دی تھی، سید صاحب چاہے بارش ہو، آندھی ہو، دھوپ ہو، برابر اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اسی جگہ بیٹھتے تھے، اور جب تک شاہ صاحب نہ کہتے کہ اب یہاں سے اٹھ جاؤ اس وقت تک نہ اٹھتے تھے۔ شاہ صاحب نے 2.5 برس تک سید صاحب کو اپنی خدمت میں رکھا، اور پھر ان کو لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں آئے، اور شاہ صاحب سے عرض کیا کہ سید احمد حاضر ہے، ان کو پرکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، میں نے اس کو ذرا ٹھیک کر دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں عبد القادر تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، اب ان کو بیعت کی اجازت دے دو، یعنی اپنی خلافت دے دو۔ شاہ عبد القادر صاحب نے عرض کیا کہ اجازت تو آپ ہی دیں گے، اور ان سے آپ ہی کا سلسلہ چلے گا۔ شاہ صاحب نے ان کو بیعت کی اجازت دے دی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اجازت دی، تربیت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ پہلے زمانے میں تربیت کا ایک خاص انداز تھا۔ جو آدمی مشائخین کے پاس آتے تھے، ان کو نہ ان کا کوئی دنیا کا کام، نہ شیخ کے پاس کوئی دنیا کا کام انتظام، خالص اس کو اپنی تربیت کے لیے ہی رہنا پڑتا تھا، اور اس کو اپنی ذاتی مصروفیت کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ پھر بنتے تھے ویسے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ حکایت نمبر 112، خان صاحب نے فرمایا کہ جس زمانے میں سید صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب سے تعلیم سلوک حاصل کر رہے تھے، اس زمانے میں شاہ صاحب نے ان کو تصور شیخ کی تعلیم کی۔ تصور شیخ کا مطلب ہوتا ہے اپنے شیخ کو سوچتے رہنا، شیخ کی صورت سوچتے رہنا، یہ بھی سلوک کے اندر ایک طریقہ ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگر تصور شیخ طریقت کا موقوف علیہ ہے، یعنی اس کے بغیر طریقت اور سلوک طے نہیں ہوتا، تو میں طریقت ہی کو چھوڑتا ہوں۔ حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس کے بغیر سلوک طے نہیں ہوگا تو میں سلوک ہی چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر یہ اس کا موقوف علیہ نہیں ہے تو اختیار طریق میں کچھ مضائقہ نہیں، مگر اس تصور کو حذف فرما دیجیے۔
شاہ صاحب نے فرمایا کہ طریقت اس پر موقوف نہیں ہے، تم تصور شیخ نہ کرو، کیونکہ توحید کا بہت غلبہ تھا حضرت شاہ صاحب پہ پہلے سے، سید صاحب پہ، اور یہ ان کو توحید کے لیے مخل معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے غیر کو سوچنے کا کیا ہے، اللہ کو سوچنا ہے بس. تو وہ ان کے اوپر چونکہ اس کا غلبہ تھا، اس وجہ سے ان کی تربیت پھر تصور شیخ کے بغیر کی، اور عام طور پر اس زمانے میں تصور شیخ سے تربیت کی جاتی تھی. برا نہیں ہے وہ، اور بہت مفید چیز ہوتی ہے وہ، لیکن عوام کو عقیدے میں گڑبڑ ہونے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، اور بالخصوص حضرت تھانوی کے سلسلے کے اکابر جو ہے وہ زیادہ نہیں بولتے. اگر شیخ کو خیال کر کے، شیخ کا دھیان کر کے، شیخ کو اپنے دل میں موجود محسوس کر کے یا اپنی آنکھوں کے سامنے موجود محسوس کر کے آدمی یہ سمجھے کہ وہی شیخ ہے جو کہ اپنی ذات میں ہے، وہاں پہ جہاں پہ بھی ہونے، کمرے میں، گھر میں، کہیں بھی ہے، یہ وہی ہے اور ہر جگہ حاضر ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ شیخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ہادی کی تجلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ہادی ہے اس کے لیے جو شکل تجویز کی گئی میرے لیے وہ فلاں ہے، اور اصل تو میرا ہادی اللہ ہے، اور اس کا اسم ہادی جو ہے وہ ہے اصل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تجلی کا دھیان کر کے یہ سمجھے کہ یہ باعث برکت ہے، اور یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا خیال باعث برکت ہے، تو یہ وساوس کو دور کرنے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. یہ قطع وساوس کے لیے تدبیر اختیار کی جاتی ہے اس کی، نہ صرف قطع وساوس کے لیے، اس کے بڑے دوسرے اور کام بھی بہت ہیں، مگر اس زمانے میں وہ متروک ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، نہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، نہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں محمدی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قافیہ شروع کیا تھا. قافیہ ایک کتاب کا نام ہے، نحو کی کتاب ہے، گرامر کی، عربی گرامر کی. اور سید صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے میزان شروع کی تھی، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے جو پہلے پڑھاتے ہیں، اور اتنی جلدی ترقی کی کہ نصف سے آگے مجھے قافیہ میں پکڑ لیا. میزان کے بعد آتا ہے علم الصیغہ، علم الصیغہ کے بعد آتا ہے قافیہ، یعنی 2 سالوں کا فرق ہے بیچ میں، یعنی پہلے سال اور تیسرے سال کا ہے مسئلہ ہے. پہلے سال میں میزان ہوتی ہے، تیسرے سال میں قافیہ ہوتی ہے، اتنا بڑا فرق تھا. تو سید صاحب نے میزان شروع کی، اور آدھی قافیہ ہونے سے پہلے جا کے ان سے قافیہ میں مل گئے، ساری بیچ کی کتابیں نکال دی بیچ میں تھوڑے دنوں میں، اور قافیہ ہی پڑھتے ہوئے انہوں نے مشکات بھی شاہ صاحب سے شروع کر دی، 5ویں سال کی کتاب، اور کوئی کتاب مولوی اسماعیل صاحب سے بھی پڑھتے تھے. یہ قصہ تو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے. اور مولوی عبد القیوم صاحب فرماتے تھے کہ جب سید صاحب تعلیم علوم حاصل کر رہے تھے، اثناء تحصیل میں ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ کتاب میں نظر کرتے تو ان کی نظر سے حروف غائب ہو جاتے تھے. اس کے لیے طبیبوں کی طرف بھی رجوع کیا گیا مگر کچھ ہوا نہیں. یہ قصہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جالی وغیرہ باریک چیزوں پر نظر جماؤ اور دیکھو کہ وہ بھی تمہاری نظروں کے سامنے اڑتی ہے یا نہیں. سید صاحب نے اس کا تجربہ کیا تو کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہ اڑی. اس کی اطلاع شاہ صاحب سے کی تو آپ نے فرمایا کہ پڑھنا چھوڑ دو. اس پر کسی خادم نے، جس کا نام مجھے یاد تھا مگر اب بھول گیا، عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ نے پڑھنا چھوڑنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے امتحان کا اس لیے حکم دیا تھا کہ اگر باریک چیزیں بھی اڑتی ہوں تو جانا جاوے گا کہ بیماری ہے اور اس کا علاج کیا جائے گا. جب معلوم ہوا کہ دوسری چیزیں نہیں اڑتی تو ثابت ہوا کہ مرض نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ علم ظاہری ان کی قسمت میں نہیں ہے. لہذا میں نے کہہ دیا کہ پڑھنا چھوڑ دو، اور فرمایا کہ ان کو تعلم سے پڑھنا نہیں آئے گا سیکھ کر، بلکہ علم لدن نہیں آئے گا ان کے پاس. علم لدنی ایک علم ہوتا ہے جو بغیر پڑھے کے ہوتا ہے.
بہت سے بزرگان دین پڑھتے اڑتے نہیں تھے، لیکن تقوی پرہیزگاری سے اور بزرگی سے پھر واردات کا سلسلہ ان پر اتنا ہوتا تھا کہ وہ سارے پڑھے لکھے ان کے شاگرد ہو جاتے تھے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. جتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، صرف شیخ کی صحبت حاصل کی اور ان سے اجازت حاصل ہوئی، پھر ان کے جو علوم پھیلے تو وہ علم لدنی تھے، ورنہ انہوں نے کہاں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا. خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ جو میں بیان کروں گا میں نے اپنے استاد میاجی محمدی صاحب سے سنا ہے. فرماتے تھے کہ سید صاحب جب سہارنپور تشریف لے گئے تو بوبنی کی مسجد میں ممبر کے اوپر کی سیڑھی پر بیٹھ کر وعظ فرمایا. ان کے دونوں پاؤں کے بیچ میں مولوی عبد القیوم ابن جناب مولوی عبدالحی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیے اس وقت بچے تھے، اور مسجد میں ایک طرف مولوی عبدالحی صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے. واز جب نصف سے زیادہ ہو گیا تو مولوی عبدالحی صاحب نے مولوی اسماعیل صاحب کو اشارے سے اٹھایا اور اٹھا کر اس طرف لے گئے جس طرف قبریں ہیں. میں بھی پیچھے پیچھے گیا، وہاں جا کر فرمایا کہ سید صاحب نے یہ مضمون پہلے بھی بیان فرمایا ہے اور میں نے اور تم نے اس کو لکھ بھی لیا ہے، لیکن اس وقت جو کچھ فرما رہے ہیں یہ تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہے یا نہیں؟ مولوی اسماعیل صاحب نے کہا کہ کچھ کچھ آتا ہے. اس پر مولوی عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت زور لگایا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ مولوی عبدالحی صاحب اور یہ مولوی اسماعیل صاحب یہ اتنے بڑے اپنے وقت کے علماء تھے کہ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی اور مولانا اسماعیل شہید مراد ہیں اسے، یہ اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے. اب اس سمندر کو ہم اپنی کلیا میں کیوں کر بند کریں؟ سید صاحب سے عرض کرنا چاہیے کہ حضرت مضمون کو ذرا آسان کر کے بیان فرمایا کریں، اور وہاں پڑھائی نہیں ہوئی، پڑھائی چھوڑ دی تھی تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں. یہ کہہ کر دونوں صاحبان اپنی جگہ پر آ بیٹھے. قصہ ختم ہوا. خان صاحب نے فرمایا اس قصے کو میں نے مولوی عبد القیوم صاحب کے سامنے بیان کیا. انہوں نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ جب اس واز میں سید صاحب کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا تھا تو چونکہ میں چھوٹا بچہ تھا اس لیے سید صاحب کے پاؤں چھیڑ رہا تھا، کبھی اس پاؤں کو چھیڑتا تھا کبھی دوسرے پاؤں کو، بیٹھے بیٹھے پاؤں کو چھیڑ رہے تھے، اور چھیڑتا اس طرح کے قدم پر ہاتھ رکھ کر گدگداتا تھا اور اوپر تک لے جاتا تھا گدگداتے ہوئے. لیکن جب میرا ہاتھ نصف ساق سے اوپر جاتا تو سید صاحب اسے نیچے اتار دیتے تھے. بہت سی دفعہ میں نے ایسا ہی کیا اور سید صاحب نے ہمیشہ میرے ہاتھ کو نیچے اتار دیا. اس قصے کو بیان فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ جب میں اول مرتبہ حضرت گنگوہی کی زیارت کے لیے گنگو جا رہا تھا تو سہارنپور پہنچ کر مغرب کی نماز میں نے بوبنی کی مسجد میں پڑھی. اگرچہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ بوبنی کی مسجد ہے مگر میں نے اسے پہچان لیا، اور جب لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی بوبنی کی مسجد ہے اور میں نے صحیح سمجھا تھا. اب اس کے پیچھے کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہے، کیوں ان کو محسوس ہوا. اصل میں حضرت سید صاحب کے برکات ایسے محسوس ہوئے ان کو کہ وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ حضرت سید صاحب کی مسجد ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ وہ بولنے میں اپنی بزرگی کا وہ رہتا ہے کہ میں اتنا بزرگ ہوں کہ میں پہچان لیا اس کے زمانے کی بات، اس لیے اس کو آگے پیچھے کر دیا. خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے ابو بکر خان خورجہ والے سے سنا ہے کہ جو شاہ عبد القادر صاحب کے دیکھنے والوں میں تھے. یہ صاحب فرماتے تھے کہ بعد مغرب سید صاحب نے اکبر آباد کی جامع مسجد کے بیچ کے در میں بیٹھ کر وعظ فرمایا، اور اس وعظ میں آپ نے شیخین کے بھی کچھ فضائل بیان فرمائے. یہ زمانہ رافضیوں کے زور کا تھا، حضرت سید احمد شہید بریلوی کے زمانے میں. اصل میں یہ جو اکبر بادشاہ اور اس سے اوپر بابر اور اس سے اوپر فلاں فلاں جتنے بھی لوگ آئے نا، یہ سب ایران سے آئے تھے. ان کے ساتھ جو فوجیں آئی تھیں وہ ساری ایرانی تھی، وہ سب شیعہ تھے. اس لیے ایک زمانے میں غیر منقسم ہندوستان میں، یعنی ہندوستان اور پاکستان میں شیعہ ہی شیعہ تھے، یعنی پھیلے ہوئے تھے بے پناہ، اور ان کا اثر تھا، ان کا رسوخ تھا. جتنے نواب ہیں، جتنے راجہ رجواڑے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ چاہے لکھنؤ کے نوابوں کی داستان سنو، آپ دلی کے نوابوں کی داستان سنو، حیدرآباد کے نوابوں کی داستان سنو،
ادھر پٹیالہ کی طرف کے، اور اسی طریقے پر رائے گیر جو ہے کیا نام اس کا، وہ ہے آگرہ کے قریب ایک اور صوبہ تھا، ایسے ہی بھوپال ہے، اور اسی طریقے پر ادھر میسور وغیرہ کی طرف سب کے قصوں میں آپ کو ملیں گے کہ شیعیت کا غلبہ تھا. کیونکہ یہ جو مختلف قسم کے گورنر پہنچے نا فوج کے حاکم ہونے کے بعد، وہ سارے وہی تھے. الناس علی دین ملوک کی، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو اس کو بڑا رواج ہو گیا تھا بہت پہلا. حضرت نے اس واز میں شیخین کے شیخین کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق کو. جب صحابہ میں شیخین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ دونوں خلفائے راشدین مراد ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. ہمارے یہاں عربی کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی علامات 3 ہیں: تفضیل الشیخین، حب الختنین، المسح علی الخفین. دونوں شیخوں کو افضل سمجھنا، دونوں دامادوں سے محبت کرنا. حضرت عثمان بھی حضور کے داماد ہیں، حضرت علی بھی حضور کے داماد ہیں. داماد کو ختن کہتے ہیں عربی میں، حب الختنین. ایک سے کرنا ایک سے نہیں کرنا ایسا نہیں، دونوں سے کرنا. اور مسح علی الخفین، یہ جو خفین ہوتے ہیں لیدر کے جو ساکس ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح کرنا. رافضی اس کے قائل نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس پیروں پر ہی مسح ہے، تو پھر خفین کیوں بھائی اس کے اوپر مسح کریں گے؟ ان کے پاس خفین پہ مسح نہیں ہے. شیعوں کے پاس پیروں کو دھونا نہیں ہے، ان کے پاس پیروں پہ مسح ہے. ان کے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس پیروں کو دھونا ہے، اور خفین اگر پہنا ہو تو پھر اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے. تو اہل سنت کی خاص علامتیں ان کو تو شیخین پہ یہ بات یاد آئی. 4 رافضی حوض پر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے جب شیخین کے فضائل بیان فرمائے، ان رافضیوں نے تالی بجائی اور قہقہا لگا کر بھاگنا چاہا. سید صاحب نے ان کی آواز سن کر زور سے الا اللہ کہا. اس آواز سے ایک رافضی حوض کے قریب گر پڑا اور ایک حوض سے کچھ آگے گرا، ایک دروازے کے پاس گرا. صرف الا اللہ، تینوں گر گئے. اور ایک مسجد سے نکل گیا، اور سید صاحب ضرب الا اللہ کے بعد خاموش بیٹھ گئے. اس وقت مسجد کی یہ حالت ہو گئی کہ تنور کی طرح گرم ہو گئی، صرف ایک ضرب میں، اور لوگ جلے جانے لگے، یعنی لوگ جلن محسوس کرنے لگے. چونکہ میں کسی قدر بے تکلف تھا، ابو بکر خان خرجہ والے شاہ عبد القادر، جو کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے والوں میں سے تھے، یہ صاحب فرماتے تھے ابو بکر خان، چونکہ میں کسی قدر بے تکلف تھا، اس لیے میں نے سید صاحب کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ حضور بس، اب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا بہت اچھا. اس کے بعد آپ نے عشاء کی اذان کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان تینوں رافضیوں سے کہہ دو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں. وہ جو گرے تھے جا نہیں سکے. اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی اور اس میں تینوں رافضی شریک ہوئے اور سنی ہو کر سید صاحب سے بیعت ہوئے. خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے توڑ ڈالے ہیں، مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے ہیں فرماتے تھے کہ سید صاحب نے 50,000 امام باڑے توڑوائے ہیں. امام باڑہ جو شیعوں کے باضابطہ وہ ہوتے تھے 50,000. اصل میں ایک زمانے میں حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے حضرت سید صاحب نے اصلاحی جو اسفار شروع کیے تھے، تو اس موقع پر کلکتے تک گئے تھے دلی سے پورا، اور یہ پورے درمیان کے جتنے علاقے آتے ہیں ان سارے علاقوں میں وعظ و نصیحت کرنا اور شیعوں کو توبہ کرانا اور ان کا امام باڑے کو توڑنا. انہوں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل نقل فرمائی ہے. سیرت سید احمد شہید ہے نا، مولانا علی میاں ندوی کی کتاب ہے سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. اللہ نے اتنا اثر دیا تھا کہ جس شیعوں کے گروپ میں جاتے ان کو جمع کرتے، ان کو بیان کرتے ان کے سامنے، اور اسی وقت توبہ کراتے، اور ایک ایک وقت میں ہزاروں تائب ہوتے.
اب اسے اندازہ لگائیے کہ 50,000 امام باڑے اگر توڑوائے ہیں تو کیا کس وسعت کے ساتھ میں اصلاحی کام کیا ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ الدھن، میرٹھ، ہاپوڑ، گلاوٹی، بلند شہر کا حال تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ سب تفضیلی بلکہ بعض تو رافضی تھے، اور سنا ہے کہ دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے. یہ بات کہ یہ مقامات بدعات تفضیلیہ سے پاک ہیں، یہ سب سید صحابی کا صدقہ ہے، اور سنیوں اور شیعوں میں جو کہ شادی بیاہ ہوتی تھی یہ بھی سید صحابی نے رکوائے ہیں. بہت زیادہ صاحب کشف، بہت صاحب کرامات، صاحب تصرفات بزرگ تھے یہ، اور اتنے بڑے بڑے علماء جو ان کے ساتھ میں لگے. یہ جو بعد میں جو بزرگوں کے ساتھ میں حسن ظن رکھے، ان کے ساتھ بہت سی بدعت کرنے کا رواج تھا نا، تو اس میں سید صاحب کا بکرا بول کے جو چھوڑتے نا، اس سے مراد یہی سید ہے. دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس سید صاحب کا بکرا چھوڑ دیتے ہیں، بکرا خرید کے سید صاحب کے نام پہ چھوڑ دیتے، پھر اس کو کاٹتے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا. وہ سید بولے تو یہی سید صاحب تھے وہ. خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب بیان فرماتے تھے کہ جب سید صاحب سیر کو تشریف لے جاتے تو بڑے بڑے لوگ شکار بند پکڑا کرتے تھے. ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ صرف ہمیں بھی نصیب ہو، مگر ہمیں موقع نہ ملتا تھا. ایک روز موقع مل گیا اور میں شکار بند پکڑے ہوئے سید صاحب کے ساتھ چلا. خانم کے بازار میں ایک کوچہ تھا، اور اس کوچے کے نکڑ پر ایک رنڈی کا مکان تھا. اس میں جو رنڈی رہتی تھی وہ نہایت حسین و پڑھی لکھی تھی، اور اس کے یہاں معمولی آدمیوں کا گزر نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھا کرتے تھے. سید صاحب جب اس کے مکان کے پاس نکلے تو اتفاق سے وہ اپنے دروازے پر کھڑی تھی، اور تمام لباس سروئی تھا. سید صاحب اس جگہ ذرا ٹھٹکے اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا. اس کے بعد گھوڑا بڑھا کر آگے روانہ ہو گئے. آپ 20-25 قدم ہی چلے ہوں گے کہ اتنے میں وہ رنڈی روتی ہوئی اور یہ آواز دیتی ہوئی آئی کہ میاں سوار، خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لے. آپ نے گھوڑا روک لیا، اور وہ بے تحاشا گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سید صاحب ہر چند فرماتے ہیں کہ بی بی سن تو صحیح، بات تو بتلا، تو کون ہے، کیوں روتی ہے، گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دے اور اپنا مطلب کہہ. مگر وہ نہیں مانتی اور برابر گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہی ہے. تھوڑی دیر میں اسے افاقہ ہوا اور اس نے کہا کہ میاں میں بیوہ ہوں اور توبہ چاہتی ہوں اور کچھ نہیں چاہتی. سید صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تیرے مکان میں کچھ لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. سید صاحب نے فرمایا کہ توبہ کے بعد نکاح کرے گی؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، نکاح بھی کر لوں گی، اور جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گی. آپ نے فرمایا کہ تیرا دل کسی سے نکاح کو چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، فلاں سے. آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت میرے مکان میں ہے. آپ نے فرمایا کہ مکان میں کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، کئی آدمی ہیں. سید صاحب نے اس طوائف سے اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ، اور ہم گئے تو اس وقت 10 آدمی تھے. ان میں سے 9 تو آ گئے، مگر وہ نہ آیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. جس شان سے وہ رنڈی آئی تھی اسی شان سے یہ لوگ بھی آئے، اور وہ سب کے سب تائب ہوئے. اب آپ نے رنڈی سمیت سب سے فرمایا کہ تم لوگ اکبری مسجد میں چلو، میں بھی آتا ہوں. چنانچہ وہ سب اکبری مسجد میں چلے گئے اور آپ آگے بڑھ گئے. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میاں محمدی، تم نے دیکھا کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور، دیکھ لیا. آپ نے فرمایا کہ میاں سنو، اس قسم کی باتیں یہود و نصارہ، مجوس اور جوگی بھی کرتے ہیں. بعض میں نظر کی قوت ہوتی ہے، بعض میں دماغی، بعض میں قلبی، بعض میں آواز کی قوت ہوتی ہے، مگر وہ قوت کسبی ہوتی ہے، یعنی محنت کر کے مجاہدوں سے حاصل کی جاتی ہے. اور مجھے جو قوت عطا ہوئی ہے وہ وہابی ہے. اگر تم کسی کے اندر ایسی قوت دیکھو تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ فوراً اس کے معتقد نہ ہو جانا اور اس کو بزرگ نہ سمجھ لینا،
بلکہ جس کو متبع سنت دیکھو تو اگرچہ ان قوتوں میں سے کوئی قوت بھی اس کے اندر نہ دیکھو، اس کے معتقد ہو جانا۔ یہ فرما کر آگے چلے اور جنگل میں پہنچ کر فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، اور جس طرف کو میں نکل جاتا ہوں وہاں کے درخت اور جانور تک مجھے پہچانتے اور سلام کرتے ہیں۔ اس قصے کو یہاں چھوڑ کر میں اس وقت مولانا نانوتوی کا ایک ملفوظ سناتا ہوں جو اس مقام کے مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبول عام کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ قبول جو خواص سے شروع ہو کر عوام تک پہنچے، پہلے خواص اس کے معتقد ہوں پھر عوام، دوسرا وہ جو عوام سے شروع ہو اور اس کا اثر خواص تک بھی پہنچ جائے۔ پہلا قبول علامت مقبولیت ہے نہ کہ دوسرا، کیونکہ حدیث میں جو مضمون علامت مقبولیت آیا ہے وہ یہ ہے کہ اول بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر وہ ملائے اعلیٰ کو محبت کا حکم دیتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ اپنے سے نیچے والوں کو، یہاں تک کہ وہ حکم اہل دنیا تک آتا ہے، اور جو ترتیب ملائے اعلیٰ میں تھی اسی ترتیب سے اس کی محبت دنیا میں بھی پھیلتی ہے کہ پہلے اس سے اچھے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اس کے بعد دوسروں کو۔ بس جو مقبولیت اس کے برعکس ہوگی وہ دلیل مقبولیت نہ ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اول وہ لوگ معتقد ہوئے جو اس زمانے میں سب سے اچھے تھے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم تھے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم تھے، اور آخر میں اچھے اور برے سب زیر اثر آ گئے، حتیٰ کہ کچھ آپ کے ماننے والے منافقین بھی تھے، اور اسی بنا پر جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے وہ سب سے افضل ہیں، اور جو ان کے بعد وہ جو بدر سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ان کے بعد وہ جو احد سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو خندق سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد تو سبھی متی ہو گئے اور آپ کی مقبولیت بہت ہی عام ہو گئی۔ یہ بیان فرما کر فرمایا کہ سید صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے خاندان کی مقبولیت بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہے کہ اول ان کے معتقد اہل کمال ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی مقبولیت عام ہوئی ہے، اور اسی طرح ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت ہوئی ہے، اول ان کے معتقد خواص تھے، اس کے بعد ان کی مقبولیت عام ہوئی ہے۔ مگر حاجی شاہ کی مقبولیت حاجی کے بعد میں بیچ میں نام کی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، اول کن لوگوں میں ہوئی، ایسوں ویسوں میں ہوئی، اور عموم شہرت کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ پھنس گیا تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے اور ایک قصہ یاد آ گیا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ کوئی حاجی صاحب مراد ہیں ان کے پاس جس کا نام نہیں لکھ رہے، وہ علی گڑھ آئے، کیونکہ مشہور آدمی تھے، اس لیے نواب لطف علی خان صاحب کو بھی ان سے ملنے کا شوق ہوا، اور انہوں نے گاڑی منگائی۔ جب انہوں نے پائیدان پر پیر رکھا تو اتفاق سے ایک خادم نے کہا کہ میاں آج حاجی صاحب کے پاس تمام شہر کی رنڈیاں اکٹھی ہو آئی تھیں، اور نواب صاحب نے اس کو غلط سمجھا اور بہت ناخوش ہوئے۔ دوسرے خادم نے دیکھا کہ نواب صاحب کو یقین نہیں آیا تو اس نے کہا میاں واقعی ایسا ہوا ہے۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعہ ٹھیک ہے تو نواب یوسف علی خان سے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شخص ملنے کے قابل ہے، ہم تو اس بات سے جاتے تھے کہ ان کی صحبت سے خدا کی محبت، نیکیوں کی طرف رغبت، گزشتہ گناہوں پر ندامت، آئندہ گناہوں پر نفرت پیدا ہوگی، مگر معلوم ہوا کہ وہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے شودے میں، پھر کیوں جائیں؟ یہ کہہ کر جانا موقوف کر دیا اور گاڑی بان کو حکم دیا کہ گاڑی لے جاؤ، ہم نہ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور قصہ یاد آ گیا کہ نواب لطف علی خان کوئی مقدس لوگوں میں نہ تھے، مگر بزرگوں سے تعلق تھا، لیکن اس تعلق کا یہ اثر تھا کہ باوجود سر سید سے ان کی بہت دوستی تھی، مگر جب ان کے تیجے کے چنے پڑھے گئے ہیں اور مولوی انصاری بیچ میں نام چھوڑ دیا ہے اس میں شریک ہوئے ہیں تو اس روز سے نواب صاحب نے مولوی صاحب سے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ شاہ صاحب کے خاندان کے ان متوسلین کی حالت تھی جو دنیا دار تھے۔ ضمنی مضامین کے بعد میں اصل قصے کی طرف لوٹتا ہوں۔ میاں جی صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب سیر سے لوٹ کر اکبری مسجد میں آئے تو وہ رنڈی اور 9 آدمی سب کے سب اکبری مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے کہا تو چلو میں آ رہا ہوں۔ آپ نے سب کو بیعت کیا اور ان میں سے ایک شخص کے ساتھ جس سے وہ رنڈی رضامند ہو گئی تھی اس کا نکاح کر دیا،
اور وہ رنڈی باوجود ہے کہ بہت دولت مند تھی مگر اس نے اپنی تمام دولت اور گھر بار چھوڑ دیا اور پھر اپنے گھر نہیں گئی۔ جب سید صاحب نے سکھوں پر جہاد کیا تو یہ سب لوگ اس میں شریک ہوئے اور وہ 9 آدمی شہید ہو گئے ساتھ میں، مگر اس رنڈی کا حال معلوم نہیں ہوا کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ یہ رنڈی ایک دوسری اور ایسی خاتون کے ساتھ جو مولوی اسماعیل صاحب شہید کے ہاتھ پر تائب ہوئی تھی اور اس کا نام موتی تھا، اس کی توبہ کا قصہ گزشتہ حکایت میں آ چکا ہے۔ مجاہدی یہ لوگ ان کے لیے لڑنے والوں کے لیے دانہ لایا کرتی تھی اور دانہ دلتے دلتے اس کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، خدمت میں لگ گئی دین کی۔ حافظ محمد اکبر صاحب خانپوری بیان فرماتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح، تم اپنی پہلی والی حالت میں خوش تھی یا اس حالت میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم در حقیقت مصیبت میں تھے اور اب ہمیں جو راحت حاصل ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، وہ کہہ رہی وہ خواتین ٹنڈیا، اس وقت ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو پہاڑ پر رکھ دیں تو پہاڑ زمین میں دھس جائے گا۔ اور دور تک ہیں حضرت سید صاحب کے واقعات۔ بزرگوں کے واقعات میں بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی اس کے ذریعے سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور بہت سی کام کی باتیں جو ہے نا وہ کان میں پڑ جاتی ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، عقیدے کی اصلاح، علم کی اصلاح، عمل کی اصلاح۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، فرمایا کہ کامران میں ایک جنازہ پڑھایا تو ایک شخص نے کئی دنوں کے بعد مجھ کو 1 روپیہ دیا اور کہا یہ آپ کی نظر ہے۔ میں نے کہا آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کئی دنوں سے یہاں قرنطینہ میں ہیں، آج دیا اور پہلے نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ نماز جنازہ کی مزدوری ہے۔ فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ نماز پر مزدوری جائز نہیں ہے، نماز جنازہ پر مزدوری جائز نہیں ہے۔ گاؤں میں دیہات میں آج کل رواج ختم ہو گیا، پہلے ایک رواج تھا کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ملا مسجد سے جب تک نہیں آتا تھا جب تک نماز جنازہ کے لیے مصلی نہ دیا جائے کپڑے کا، نئے کپڑے کا۔ ہمارے اپنے بچپن کا ہمیں یاد ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے، ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونے کو کپڑا چاہیے، تو وہ 1 میٹر کا پیس ہوتا تھا سفید، جیسے کفن کا ہوتا ہے نا، تو اس میں نماز پڑھانے والے کے کپڑے کا بھی اضافہ خریدا جاتا تھا، اور وہ جب تک نہیں لایا نماز نہیں پڑھاتا تھا۔ وہ اس بہانے سے اس کو 1 میٹر کپڑا مل جاتا تھا، 3-4 آدمی مر گئے تو کرتا بن جاتا تھا، کرتا پاجامہ بن جاتا تھا۔ غربت میں جو ہے نا ایسی چھوٹی چھوٹی چھچوری حرکتوں سے اپنی زندگی چلانے کا بڑا رواج تھا، چھوٹی چھوٹی چھچوری حرکتوں سے اپنا کام چلاتے تھے۔ اور جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے چھوٹی مگر بہت کم ہوتی ہے، مگر وہ ذبح کرنے والا جو ہے نا دل کا ٹکڑا ضرور لے جاتا ہے، بکرے کے دل کا تھوڑا سا ٹکڑا اس کو چاہیے، چلیں گے یہ تو اس کا ہاتھ ہے، ملا کا حصہ ہے بھائی۔ اب اگر خریدنے بھی آپ جاؤ دل اور گردے اور کلیجی بکرے کے، ہمارے بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جو مجھے یاد ہیں، کیونکہ ہم خود لینے جاتے تھے تو پتا ہے، کہ یہ دل تو ملا لے گا، تم کو کہاں سے دے دوں گا میں، کہنے کو
جتنا تمہارے پاس بچا ہے اتنا دے دو. کہنے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا بچا اتنا دوں, ورنہ تو یہ تو اس کا حصہ ہے. وہ اپنی محنت ضرور لیتا تھا, لیکن وہ گوشت پکانے کے واسطے اس کے پاس یہی طریقہ تھا. وہ ظاہر ہے کہ بکرے کا گوشت خریدنا نہ پہلے آسان تھا نہ اب آسان ہے. وہ تھوڑا تھوڑا چونکہ 4-6 جگہوں پہ جا کے ذبح کرتا تھا, وہ 8-10 جگہوں پہ جا کے ذبح کرتا تھا, تو وہ روزانہ کا سالن کے اتنا گوشت اس میں مل جاتا تھا. جتنی بدعتیں چلی ہیں نا, ایک بڑا ریزن اس کا یہ غریبی اور غریبی میں یہ چھچورا پن ہے, اور کچھ نہیں. اس زمانے میں جو بدعتیں چلی ہوئی ہیں نا, اس کا سیکریٹ غریبی پلس غریبی کا چھچورا پن. بھائی نکل نہیں ہے, مرمرے نہیں ہیں, بتاشے نہیں ہیں, تو فاتحہ کیسا دینا؟ اب یہ نکل, مرمرے, بتاشے, اس میں تھوڑے جام کے ٹکڑے, تھوڑے کھوپرے کے ٹکڑے, یہی ہوتی تھی پہلے فاتحہ میں. اب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. فاتحہ دینے کو آیا, مٹھائی لایا. وہ مٹھائی کتنی لانا؟ روپیے کی مٹھائی, 1.25 روپے کی بوندی, دلیا, وہ تو مالیدہ جس کو بولتے ہیں, روٹی پھلکا بنا کے, میٹھا پھلکا بنا کے یا خالی پھلکا بنا کے اس کو چور دے کے اس میں شکر ڈال دیتے تھے. تو وہ زمانے میں بڑی چیز تھی وہ. مالیدہ لیں گا تو فاتحہ دوں گا, نہیں تو نہیں دیتا. پھر یہ برسی, پھر 40واں, پھر یہ 10واں, پھر یہ 20واں, پھر یہ سب چکر جو ہے نا, اس طرح کی بدعات میں زیادہ تر یہی عنصر کام کرتا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں یہی فرمایا تھا کہ یہ جتنے بدعتی پیر ہیں, اگر تم یہ کہو گے کہ یہ بدعت ہے تو وہ اور زیادہ زور سے تقریر کریں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے, یہ جائز ہے. ان کے خاموش کرنے کا طریقہ یہ اختیار کروایا تھا حضرت نے کہ ان کا جو معمول ہے اور جو ہدیے تحفے تمہاری طرف سے ہوتے ہیں وہ ضرور دیا کرو, بات میرے پر عمل کیا کرو. ان سے مت الجھو اس معاملے میں کہ یہ غلط ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ قرآن اور حدیث کا یہ ہے, عمل اس پہ کیا کرو, اور جن مشائخ سے, جن پیروں سے تمہاری پرانی دوستی ہے, ان کو ان کے معمول اور پیسے اور ہدیے پہلے دے دیا کرو. مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے, ہدیے تو وہ ان کو دیا کرو, کیونکہ مقصود ان کا دین نہیں ہے. مقصود ان کا وہ اس دین کے پیچھے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, وہی ہیں بس بیچاروں کا. اس چھوٹی سی چیزوں کے واسطے وہ اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں. پھر بعد میں جب ایک چیز مذہب کی شکل اختیار کر لیتی ہے, پھر مالداروں میں بھی آ جاتی ہے. پھر وہ ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر اس میں بہت سے مرچی مسالے لگ جاتے ہیں, مگر آئی ہے وہ چیز اسی طرح سے. فاتحہ میں فرق ہے کہ آپ کو 21 روپے کی ہونا, کہ 11 روپے کی ہونا, کہ 6 روپے کی ہونا, 51 روپے کی ہونا, کہ 101 روپے کی ہونا. پھر وہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ مسلمان کو دینا ہے تو بھی, غیر مسلم کو دینا ہے تو غیر مسلم بھی فاتحہ دلاتا ہے, اور اس کو بھی دے دیتے ہیں ہمارے مولوی جو پیر ہے نا, وہ غیر مسلم کی بھی فاتحہ دیتے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم دے دیتے لاؤں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ, وہ کہتے تھے کہ وہ صلاح پور میں جو ہے ان کے مول صاحب تھے, اور وہ غیر مسلم جو ہے نا, وہ فاتحہ کے واسطے ان کو بلا کے لے جاتا تھا, اور کھانا بھی کھلاتا تھا. تو دوسروں کے پاس جاتے تو وہ بولتے کہ بھائی ارے ہم تیرے کو فاتحہ نہیں دیتے, وہ غیر مسلم ہے. مگر وہ بولتے تھے کہ نہیں چل میں تیرے کو دیتا ہوں فاتحہ, اور جا کے اس کا کھانا کھا لیتے تھے. تو وہ 1-2 مرتبہ یہ لوگ ساتھ گئے ان کے کہ بھائی دیکھیں آخر یہ بولتے کیا ہیں. تو وہ کھانا وانا سامنے رکھا دیا, اس کے بعد اپنے ساتھ 1-2 بچے بھی لے گئے. اب اس کے سامنے جا کے پڑھ رہے ہیں فاتحہ فتو نیندی وتو, رنڈو کنڈلو, رنڈو چپلو, تینو بڈیا لالا, تینو کوڑکا لالا. یہ تیلگو زبان ہے, یہ فرید میاں سمجھتے ہیں اس کو ذرا. بولے یہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیتا تھا وہ. بولے یہ کم وقتوں کا کھانا کھانا ہے, کہاں کی فاتحہ, کہاں کا درود میاں بولتے تھے سنا. تو یہ سلسلہ چلتا ہے ایسے. بڑا دین خراب ہوا اس سے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اتنی مضبوط ہو گئی چیز کہ لوگوں نے جو ہے نا اس کو اپنا مذہبی بنا دیا. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سب اپنے خاندان کو جمع کیا, پورے خاندان والوں کو, اور فرمایا کہ پہلے تم عمر کا خاندان تھے,
اب خلیفہ کے خاندان سمجھے جاؤ گے. اس واسطے اگر اب تم نے کوئی غلطی کی تو لوگ اس سے تمسک کریں گے، دلیل پکڑیں گے. اسی واسطے اب اگر تم میں سے کسی نے غلطی کی تو دوہری سزا دوں گا، دگنا سزا دی جائے گی تم کو اور لوگوں کے مقابلے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. ازواج مطہرات کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تم کو دوہری جزا ملے گی، اور ثواب کے اعتبار سے بھی تم کو دوہرا ثواب ہے. اس میں ازواج مطہرات کی فضیلت کا بھی ثبوت ہے کہ تمہاری عظمت کی وجہ سے تم کو سزا بھی زیادہ ہے. آگے دوسرے جملے سے بھی عظمت معلوم ہوتی ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے. مطلب یہ کہ اگرچہ تم بہت بلند مرتبہ ہو کہ تمہاری سزا کا تصور بھی مشکل ہے، مگر اللہ پاک اس پر قادر ہیں. اور فرمایا کہ اسی واقعے میں فاحشہ مبینہ کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ فاحشہ کے معنی یہاں پر بدکار نہیں بلکہ ایذا ہے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، تکلیف دینا ایسا برا ہے کہ اس کے لیے وہ لفظ ذکر کیا گیا ہے جو بدکار کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا پتہ لگا. اور مبینہ یہاں بھی متبینہ کے ہی معنی میں ہے، کیونکہ باب تفعیل بمعنی باب تفاعل آ جاتا ہے، مگر صیغہ تفعیل کا اختیار کرنا اس میں مبالغہ ہے. متبینہ کا مطلب ہے نہیں ثبوت، لیکن تکلف کر کے لگانا، تھوپنا باب تفاعل کی وجہ سے. فرمایا کہ نواب وقار الملک نے علی گڑھ کالج میں واز کہنے کی درخواست کی حضرت تھانوی سے. میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ صاحبو، تم ساری خطا علماء ہی کی بیان کرتے ہو. علماء یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، علماء یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. تمہارا بھی کچھ فرض ہے. جیسا ان کا ہدایت کرنا فرض ہے، ایسا ہی تمہارا ہدایت کا طلب کرنا فرض ہے تم پر. تم نے اپنے فرض کے ترک پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی. باقی یہ کہ علماء تم کو خود یہاں آ کر سمجھائیں، یہ فرض تو ہے نہیں. باقی رہا مستحب کے ترک پر ملامت جائز نہیں، اور خصوصاً جب اس مستحب پر عمل کرنے سے مفاسد پیدا ہو تو اس مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے. اور وہ مفسدہ یہ ہے کہ خود علماء میں بظاہر اتنی وسعت نہیں کہ اپنے مصارف پر سرفر کریں. آخر چندہ کریں گے، اور چندے میں نفس پروری اور غبن وغیرہ کا الزام جو اصل مقصد کے لیے بے حد مضر ہے. اس واسطے اب میں ایک صورت پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کسی مولوی کو تیسرے درجے کا کرایہ دے کر یہاں بلا کر واز کرا لیا کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی شبہ ہو اس کو نوٹ کر لیجئے اور اتوار کو اس کی تفصیل لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیجئے. اس سے بھی زیادہ سہل یہ ہے کہ مسجد میں ایک رجسٹر رکھ لیجئے، جو شبہ ہو اس میں لکھ لیجئے، جب جی چاہے وہ رجسٹر ہمارے پاس روانہ کر دیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے. مگر جواب کا طریق یہ ہوگا کہ ہم کتاب کی شکل میں شائع کر دیں گے اور کچھ قاعدے مقرر رکھیں گے، ان سے جواب میں مدد ملے گی. مگر افسوس ہے کہ سول سرجن کے تو پاس خود جاؤ، فیس دو، قدر کرو، ان پر یہ اعتراض نہیں کہ وہ ہمارے گھر آ کر علاج کیوں نہیں کرتے. اور علماء پر اعتراض ہے. دیوبند اور ندوہ اور علی گڑھ سے متعلق اکبر الہ آبادی مرحوم کا عجیب غریب خطہ ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوشمند. اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. پیٹ ہے سب پر مقدم اے عزیز، گرچہ فکر آخرت ہے اصل چیز. یہ اکبر الہ آبادی کا ہے.
ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بزرگ کی نسبت موسوی اور فلاں بزرگ کی نسبت ابراہیمی. بزرگوں کو کے پاس جو نسبتیں روحانی ہوتی ہیں ان کے بعض مرتبہ ان کو موسوم کر دیتے ایسے ناموں سے. وہ موسوی نسبت کے ہیں، وہ ابراہیمی نسبت کے ہیں، وہ یوسفی نسبت کے ہیں، وہ یعقوبی نسبت کے ہیں. فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کمال تھے جو باقی میں تھے، جو اور دوسرے پیغمبروں میں تھے وہ سارے کمالات آپ میں تھے. تو جس صفت کا جس میں غلبہ ہوا اسی کی طرف وہ منسوب ہوں گے، ورنہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ نسبت ہوتی ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے لیے علم آسان ہے. عجیب تفسیر ہے. عمل کے لیے علم آسان ہے، باقی حقیقت احکام تو بہت مشکل ہے. حقیقت اخبار و حکایات بھی عوام نہیں سمجھ سکتے. چنانچہ ارشاد ہے لِيَعْلَمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. فرمایا کہ میں چندے کی تحریک کا مخالف نہیں ہوں، چندے وغیرہ کا، مگر اس کے طریقے کا مخالف ہوں. تحریک چندے کی ہمیشہ رؤساء کو کرنی چاہیے، علماء سے نہیں کرانی چاہیے. فرمایا کہ غلام احمد قادیانی نے لاکھوں روپے کھائے اور کسی نے حساب دریافت کیا تو کہا کہ حساب ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جواب تو تب درست ہوتا جب لوگ خود روپیہ دیتے، اور جب طلب کرنے پر روپیہ ملا ہے تو حساب دینا چاہیے. مانگا تھا تو لوگوں نے دیا، تو وہ حساب بھی مانگ سکتا ہے بھائی بندہ کوئی، تو اس کو حساب دینا چاہیے. اس لیے جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں اس میں حساب کا انتظام رہتا ہے، آڈیٹنگ ہوتی ہے باضابطہ، اور اگر کوئی پوچھے تو اس کو بتانا بھی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا نبوت کے ساتھ حرام خوری جمع ہو سکتی ہے؟ ایک بزرگ کی نسبت فرمایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو جواب سے پہلے یہ سوچتے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مسئلہ دریافت کرتا اور میں جواب دے سکتا تو جواب دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا. یہ بڑا عجیب مراقبہ ہے. حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا عجیب مراقبہ ہے. کوئی پوچھے دین کی بات تو آدمی یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات مجھ سے پوچھی گئی تو میں یہ بولنے کے موقف میں ہوں کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے نا، لوگ اپنی چلانے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب کا حساب ہونے والا ہے. ایک شخص سے پوچھا کہ وطن میں کیا مشغولیت ہے؟ اس نے کہا کہ بچوں کو پڑھاتا ہوں. فرمایا یہ بہت اچھا ہے. بڑوں کو تعلیم دینے میں تو اکثر ایمان فروشی کرنی پڑتی ہے، بچوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. فرمایا بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ شیخ کی طرف سے التزام تربیت کرنے کو اپنے ذمہ لینا، اور مرید کی طرف سے التزام اطاعت. ایک عجیب بات لکھی ہے. فرمایا بیعت اگر خریدنے والا دکاندار کے پاس سے کوئی چیز اٹھا لے
اور اس کی قیمت اس کو دے دے اور دونوں زبان سے کچھ نہ کہیں، جب بھی بیع صحیح ہوتی ہے۔ اصل میں بیع ایسی چیز ہے جیسے نکاح ہے، اس میں ایجاب قبول ہے۔ ایک آدمی یہ بولتا ہے کہ یہ مکان میں نے دیا، دوسرا بولتا ہے یہ مکان میں نے لیا اتنے میں، ایجاب قبول ضروری ہے اس میں اصولاً۔ نکاح کی طرح ہی معاملہ ہے بیع کا۔ ایک آدمی کی اچھی خاصی ملکیت کی چیز دوسرے کے پاس جانا، دوسرے کی ملکیت کی چیز اس کے پاس آنا کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے نا، چھوٹے لیول کی بھی ہوتی ہے، بڑے لیول کی بھی ہوتی ہے، مگر اس میں ایک بیع کی قسم ہے بیع تعاطی۔ یہ جو آج کل دکانوں میں ہوتا ہے زیادہ تر، آپ نے سامان اٹھا لیا، اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، آپ نے کاؤنٹر پہ دے دیا، کوئی بات چیت اس سے نہیں ہوئی، اس نے پیسے لے لیے، آپ نے چیز لے لی، چلے گئے، اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں۔ حالانکہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا، کہتے ہیں کہ خریدنے والا دکاندار کے پاس سے کوئی چیز اٹھا لے اور اس کی قیمت اس کو دے دے اور دونوں زبان سے کچھ نہ کہیں، تب بھی بیع صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح بیعت کا بھی معاملہ ہے کہ یہ تعاطی سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی باضابطہ ایجاب قبول ہوئے بغیر آپ نے اصلاح لینی شروع کر دی، اس نے اصلاح دینی شروع کر دی اور کام اپنا بن گیا تو قصہ ختم، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بول رہے ہیں۔ اگر کوئی مرید اعتقاد اور التزام کو نہ چھوڑے، عقیدت ہے اور التزام ہے، اگر پیر کہہ بھی دے کہ تو میرا مرید نہیں ہے تو بھی مرید رہے گا، گویا مریدی مرید کے قبضے میں ہے۔ عورت کو خاوند طلاق دے سکتا ہے مگر پیر مرید کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، یعنی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ مدرسہ دینی کا محتمم عالم ہونا چاہیے، جاہل سے اہتمام نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہر کام کا کریڈٹ خود لینے جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہوا امریکہ میں کہ جب ایک بعض لوگ جو ماشاءاللہ ذہن فہم کے اعتبار سے دینی ذہن رکھنے والے تھے، انہوں نے دینی مدرسے کھولے، تو حالانکہ یہ ملفوظ میں نے حضرت سے سنا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک تجربہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اب علم میں بھی آ گئی بات تو اور اچھا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مولوی کے بس کی چیز ہوتی ہے، جاہلوں کے بس کی چیز نہیں ہوتی، ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو آدمی میرے سامنے، دو مثالیں میرے سامنے ہیں کہ دونوں جگہ کا مدرسہ چلا ہی نہیں، بند ہی ہو گیا، بند ہی کر دینا پڑا۔ جاہل کے بس کی چیز نہیں ہے، چاہے وہ جاہل تبلیغی ہی کیوں نہ ہو، نہیں اس کے بس کی چیز نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا اسٹائل الگ ہے، دینی مدرسے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، اس کے اصول، ضابطے، طریقہ کار، طور طریق، سب چیز الگ ہے۔ اور جب مذہبی رجحان کے آدمی کے بس کی یہ چیز نہیں ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے، تو وہ جو بعض جگہ جاہلوں کی کمیٹی ہو جاتی ہے نا، دو چار، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک فلاں، ایک کمپیوٹر والا، اور یہ سب مل کے بولتے ہیں ہم ایک بڑا مدرسہ چلائیں گے، اب دیکھو کیا چلتا ہے، کیا چیز چلے گی پھر وہاں پہ۔ دین نہیں چلتا وہاں پہ، پھر بقیہ سب چلتے رہتا وہاں پہ، دین نہیں رہتا، کوئی اور چیز رہے گی۔ ہاں اگر وہ لوگ کہیں کہ ہم مالیہ کا انتظام کرتے ہیں، انتظامی امور میں ہم آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ساتھ دیں گے، بقیہ مدرسہ آپ چلاؤ، ہو کسی عالم کو انہوں نے رکھا ہو، اس کو اختیار دیا ہو، پھر وہ مدرسہ چل سکتا ہے، غیر عالم نہیں چلا سکتا۔ کانپور کے مدرسے کا محتمم جاہل تھا، ایک طالب علم گنگو سے گیا، داخلے کا وقت نکل چکا تھا، طالب علم شرعیت پڑھتا تھا، میں نے محتمم سے کہا کہ اس کی روٹی مقرر کرو، اس نے کہا کہ کیا پڑھتا ہے، میں نے کہا شرعیت، کہا یہ حدیث کی کتاب ہے، میں نے کہا کہ ہاں کوئی حدیث تو اس میں بھی ہوگی، فرمایا کہ میں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ فرمایا کہ انگریزی میں علوم نہیں ہے، علوم عربی میں ہے۔ کیا بات کا مطلب ہے، حضرت اس کو سمجھے؟ اصل میں یہ ہے کہ انگریزی میں فنون ہے، دنیا کے سامان بننے بنانے کی چیزوں کی تفصیلات ہیں،
علوم جو ہے نا، جو انسانیت سے متعلق ہوتے ہیں، انسانی قدروں سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت سے متعلق ہوتے ہیں، آخرت سے متعلق ہوتے ہیں، زندگی کے انجام سے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ملیں گے آپ کو اس لینگویج کے اندر. فنون ہے بس وہاں پہ. اور یہ تھانوی کا ملفوظ ہے، ذہن میں رکھ لینا چاہیے، کام کی چیز ہے. فرمایا کہ حضرت انس کا مذہب جماعت ثانیہ کا تھا، مسجد میں جماعت ثانیہ کا تھا. چونکہ اس کے خلاف اجماع ہو گیا ہے، اس واسطے پہلے کا عمل مرتفع ہو جائے گا، اور اب جماعت ثانیہ صحیح نہیں ہے مسجد میں. یہ فرما رہے ہیں حضرت. ایک علمی بات اور لکھی ہے. فرمایا صاحب ہدایہ حافظ حدیث تھے، ان کو حدیث کے حوالے کی ضرورت نہ تھی، صرف تنبیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا جتنا وہ کہیں گے. یہ جو لوگ ہدایت اپنے الزام دیتے ہیں وہ غلط ہے. فرمایا کہ اہل بدعت میں سے ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام محمد عمر تھا. انہوں نے ایک بات میں کہا کہ واللہ آمین بالسر کے بارے میں 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. تو ایک شاگرد نے اپنی جگہ پر ان سے کہا کہ ایسی بات کیوں کہی؟ کہا کہ حدیث غرض ہے، حدیث عرض ہے، اور ہر محدث کے لیے علیحدہ علیحدہ قائم ہے. اس واسطے 1,00,000 سے بھی زیادہ. اچھا حدیث عرض ہے، عرض سے مراد عرض اصطلاحی جوہر کے مقابلے میں حدیث عرض ہے اور ہر محدث کے لیے علیحدہ علیحدہ قائم ہے. اس واسطے 1,00,000 سے بھی زیادہ حدیثیں ہو گئی. یعنی 1,00,000 سے زیادہ لوگ چونکہ جانتے ہیں اس کو، لہذا 1,00,000 حدیثیں ہو. انہی مولوی صاحب نے مولانا قاسم صاحب سے کہا کہ مجھ سے مناظرہ کر لو. مولانا صاحب نے فرمایا کہ مناظرے سے 2 غرض ہیں. ایک وضوح حق کے بعد قبول کر لینا، حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو قبول کر لینا، اس کی تو آج کل امید نہیں. دوسری غرض یہ ہے کہ دوسرے پر غلبہ حاصل ہو. اس کو میں پورا کر دیتا ہوں. پھر بلند آواز سے کہا صاحب وہ یہ بہت بڑے مولوی ہیں، ان کے سامنے ہم سب جاہل ہیں. لیکن جاؤ، ہو گیا، تمہاری غرض پوری ہو گئی، گھر کو جاؤ. فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو وفات کی تاریخ مقرر کرنے کسی طرح درست نہیں، کیونکہ حج حضور کا 9 ذی الحجہ یوم جمعہ کو ہوا اور 2 شنبے کو انتقال ہوا، تو 12 تاریخ کسی طرح نہیں بنتی. فرمایا عید کا مسافہ میں تو کر بھی لیتا ہوں، اور تھانوی فرماتے ہیں عید کے دن عید کی نماز کے بعد. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نہیں فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بدعت ہے. نماز کی تیاری کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها وأتمها علينا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.